جب یہ صورتحال ہوئی تو اب سوال ہوا کہ عبادت کا جو خلاصہ اور مغز اور نچوڑ ہے وہ تو دعا ہے، اور عجمی نماز کے اندر دعا نہیں مانگ سکتے، لہذا وہ اپنے دل کے ارمان اپنے اللہ کے سامنے کیسے رکھیں؟ اور اگر وہ اللہ سے دعا نہیں مانگیں گے تو بندوں کا اللہ سے جو دعا کا تعلق ہے وہ تعلق ٹوٹ جائے گا، اور دعا مانگنے کا اللہ سے تعلق نہیں رہا تو پھر کیا رہا؟ دعا مانگنے کا اللہ سے تعلق نہیں باقی رہا تو پھر باقی کیا رہا؟ اللہ کو بندوں کی جو سب سے زیادہ چیز پسند ہے وہ دعا ہی پسند ہے، اور اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ بندے اپنی ہر چیز، چھوٹی بڑی ہر چیز اپنے مولا سے مانگے۔ حدیث شریف میں فرمایا گیا کہ اگر تمہارے چپل کی پٹی ٹوٹ جائے تو یہ بھی اللہ سے مانگو۔ پٹی تو ہم بازار سے بھی لا سکتے ہیں، لائیو بعد میں، لیکن پہلے اللہ سے مانگو۔ کیا ہم یہ تو جوتے گھانٹنے والے سے بھی سلوا سکتے ہیں، لگوا سکتے بعد میں لگوائیے، پہلے پٹی ٹوٹ گئی اللہ سے مانگو۔ کیوں؟ اللہ کو یہی مانگنا ہی پسند ہے، اور وہی بندہ اللہ کے یہاں پیارا ہے جو مانگتا ہے، اور جس طرح سے مانگے، اوندا مانگے، سیدھا مانگے، مانگنا انہیں پسند ہے۔ مولانا روم رحمت اللہ علیہ نے ایک قصہ لکھا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب طور پر تشریف لے جا رہے تھے تو ایک گدڑیا چرواہا جنگل میں بکریاں چرا رہا تھا، تو بکریاں تو اس کی چر رہی تھی، وہ ایک درخت کے نیچے اللہ سے دعا کر رہا تھا اور مناجات کر رہا تھا۔ وہ کیا کہہ رہا تھا کہ اے میرے خدا، تو کہاں ہے؟ تو اگر مجھے مل جائے اور مجھے نظر پڑے تو میں تجھے اپنی بکریوں کا دودھ پلاؤں، میں اپنی بکریوں کا تجھے دودھ پلاؤں، اور اے میرے مولا تیرے سر میں جوئیں پڑ گئی ہوں گی، میں تیرے سر میں سے جوئیں نکالوں، اور اے میرے خدا تیرا گریبان ممکن ہے اس میں بٹن نہ ہو تو میں ببول کے کانٹے سے اس میں۔ تقریر کے شروع کا کچھ حصہ ٹیپ کے پھنس جانے کی وجہ سے صحیح طور سے ریکارڈ نہیں ہو سکا، تھوڑا سا وقفہ دینے کے بعد صحیح آواز آنا شروع ہو جائے گی، انتظار کر لیں۔ کہ میری راکھ یوں بکھیر دیجیے، آدھی ادھر بکھیر دیجیے، تو اللہ تعالیٰ مجھے کیسے جمع کریں گے؟ میں اللہ کے ہاتھ نہ آؤں، اگر میں اللہ کے ہاتھ آیا تو اتنی سخت سزا مجھے اللہ دیں گے جتنی سخت سزا اللہ نے کسی کو نہیں دی ہوگی۔ چنانچہ اس کا انتقال ہو گیا، اس کے انتقال کے بعد میں ان کے ورثاء نے وصیت پر عمل کیا اور اس کا جنازہ جلا کر کے آدھی رات سمندر میں اڑا دی، آدھی رات فضا میں اڑا دی۔ اللہ کا حکم ہوا مٹی کو اکٹھا ہو جائے، ساری راک پھٹ سے اکٹھا ہوئی، باڈی بن جائے، باڈی بن گئی، زندہ ہو جائے، زندہ ہو گیا، اللہ کی بارگاہ میں پیش ہو جائے، اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا گیا۔ اللہ نے پوچھا کہ میرے بندے تو نے یہ حرکت کیوں کی تھی، یہ وصیت کیوں کی تھی تو نے؟ تو اس نے کہا کہ پروردگار عالم آپ کے عذاب سے ڈر کر میں نے یہ کیا تھا۔ اللہ نے فرمایا جا میں نے تجھے بخش دیا۔ یہ صحیح حدیث شریف میں قصہ ہے۔ دیکھو اللہ کے بارے میں ایسا عقیدہ ایک سمجھدار آدمی رکھے گا وہ کافر ہو جائے گا کہ میری آدھی رات یہاں ڈال دو، آدھی رات یوں اڑا دو، پھر میں اللہ کے قابو میں نہیں آ سکتا ہوں، اللہ کے قبضے میں نہیں آ سکتا ہوں، اللہ میری مٹی کیسے جمع کر سکیں گے؟ ایسا عقیدہ اگر ایک سمجھدار آدمی رکھے گا تو اسلام کے خلاف عقیدہ ہے۔ لیکن وہ بیچارہ زیادہ پڑھا لکھا آدمی نہیں تھا، وہ بیچارہ کم سمجھ آدمی تھا۔ اس کم سمجھ آدمی کے خیال میں تو اس کو کفر قرار نہیں دیا گیا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو عین ایمان قرار دیا اور اس کی بخشش فرما دی۔ اسی سے علماء کرام نے یہ مسئلہ لکھا ہے کہ اللہ کے یہاں ہر ایک کی فہم اور سمجھ کے مطابق معاملہ ہوگا۔ سمجھ وہ عقل مند ہے، اس سے عقل مند اس کی جتنی عقل دی ہے اس کے اعتبار سے معاملہ ہوگا، اور نہ سمجھ ہے ان سے ان کے اعتبار سے معاملہ ہوگا۔ بلکہ انسانوں کے علاوہ جو جانور ہیں ان کے پاس عقل ہمارے سے بھی کم ہے، تو ان جانوروں کے ساتھ ان کی عقل کے مطابق معاملہ ہوگا۔ جانور بھی ایک دوسرے پر ظلم و زیادتیاں کرتے ہیں، جانور بھی ایک دوسرے پر ظلم و زیادتیاں کرتے ہیں، لیکن ان کے ساتھ ان کی عقل کے مطابق معاملہ ہوگا، اور وقتی طور پر ادلا بدلا ہو کر کے قصہ ختم کر دیا جائے گا، کونو تو رابا مٹی ہو جاؤ۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اللہ جل شانہ عم نوالہ سے اگر
نہ مانگا جائے تو اللہ کو ایسا بندہ پسند نہیں ہے. اللہ کو وہی بندہ پسند ہے جو مانگتا ہے مانگتا ہے مانگتا ہے مانگتا ہے اور بے حد مانگتا ہے. بلکہ وہ بندہ پسند ہے جو سرا میں مانگتا ہے تو اللہ ضرا میں اس کی سنتے ہیں, بغیر مانگے بھی کام بناتے ہیں. سرا کے معنی اچھے حالات اور درا کے معنی ہیں پریشان کن حالات. تو وہ بندہ جو اللہ سے سرا میں یعنی اچھے حالات میں, خوشی کے حالات میں اللہ کے سامنے گڑ گڑاتا ہے اور مانگتا ہے, تو جب برے حالات میں بندہ پھنستا ہے تو اللہ تعالیٰ بغیر مانگے اس کا کام بنا دیتے ہیں. اور وہ لوگ جو خوشحالی میں کبھی اللہ کے سامنے گڑ گڑاتے ہی نہیں کہ اللہ نے سب کچھ دے رکھا ہے, کھانا دے رکھا ہے, پینا دے رکھا ہے, رہنا دے رکھا ہے, کپڑا دے رکھا ہے, گھر دے رکھا ہے, بیلنس دے رکھا ہے, سبھی کچھ دے رکھا ہے, یا اللہ کرنے کی کیا ضرورت ہے, ہم تو سب کھاتے پیتے ہیں. ٹھیک ہے کھاتے پیتے ہو, کسی دن پھنسو گے. اس دن جب پھنسو گے, بیماریوں میں پھنسو گے, آفتوں میں پھنسو گے, بلاؤں میں پھنسو گے, اس وقت یا اللہ کرو گے, پھر یہ اللہ نہیں سنیں گے کہ تو نے سرا میں تو مجھے پکارا نہیں ہے, آج کیوں آج ضرورت پڑی, محتاج ہوا, توبہ ہے. اللہ کا بہترین بندہ وہ ہے کہ جو اچھے حالات میں اللہ سے رابطہ اور تعلق رکھے اور خوب دعائیں مانگے اور خوب گڑ گڑا ہے, تو پریشان کن حالات میں اور سختی کے حالات میں اللہ تعالیٰ تھوڑا سا مانگنے سے بھی اس کا کام بنا دیتے ہیں. تو اللہ سے دعائیں مانگنا, اللہ سے گڑ گڑا کر کے اپنے دل کی آرزویں اور خواہشیں اللہ کے بارگاہ میں پیش کرنا, یہ بہت ضروری ہے. یہی دعا کا خلاصہ اور نچوڑ ہے. جب یہ صورتحال پیش آئی کہ عجم کے لوگ نماز کے اندر دعائیں نہیں مانگ سکتے ہیں, تو فقہاء کرام نے, تمام ہی علماء نے اس کا حل یہ نکالا کہ بھئی سبھی کو عربی سکھا دو. تو بہت مشکل ہے. تمام دنیا کے وہ مسلمان جو عربی نہیں جانتے سب کو عربی سکھا دو, اتنی عربی سکھا دو کہ وہ عربی میں نماز کے اندر دعائیں مانگنے لگے, انشاءاللہ قیامت تک ہوتا نہیں. تو پھر آخر کیا حل ہے مسئلے کا؟ مسئلے کا حل یہ ہے کہ سلام کے بعد دعا مانگو اور اپنی اپنی لینگویجز میں اور اپنی اپنی بھاشاؤں میں اور اپنی زبانوں میں مانگو. اپنے دل کے آرزویں, اپنے دل کے ارمان, اپنی زبان میں, اپنے انداز پر اپنے اللہ سے مانگو. یوں سلام کے بعد دعا آئی, اور یہ سلام کے بعد دعا کرنا اس کا کیا درجہ ہے؟ اس کا درجہ ہے حسن. حسن ایک درجہ ہے. وہ درجہ کیا ہے؟ ایک حدیث ہے, حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کا ارشاد ہے. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ صحابہ کرام میں بڑے جلیل القدر صحابی ہیں. ان کا یہ ارشاد ہے, ما رآہ المسلمون حسنا فہو عند اللہ حسن. جس چیز کو تمام مسلمان اچھا سمجھیں تو وہ اللہ کے نزدیک بھی اچھی چیز ہے. ما رآہ المسلمون حسنا فہو عند اللہ حسن. جس چیز کو دنیا کے تمام مسلمان اچھا سمجھیں وہ اللہ کے نزدیک بھی اچھی چیز ہے. یہ ساری دنیا کے تمام مسلمانوں نے, چاہے وہ حنفی مکتب فکر کا فالو کرتے ہوں یا شافعی مکتب فکر کا فالو کرتے ہوں یا مالکی مکتب فکر کا فالو کرتے ہوں یا حنفی مکتب فکر کا فالو کرتے ہوں, یہی دنیا میں اکثریت ہے, انہی کی اکثریت ہے, پہلے بھی تھی اور آج بھی ہے. ان چاروں فقہوں کے فقہاء نے اس کو اچھا سمجھا کہ اجمی مسلمانوں کی یہ ضرورت اس طرح سے پوری ہونی چاہیے کہ وہ سلام پھیرنے کے بعد اپنی اپنی زبانوں میں اللہ سے دعا مانگیں. یوں یہ دعا شروع ہوئی سلام پھیرنے کے بعد.